ناظرین، اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوجر سے جہاں پہ پوری دنیا اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی ہے، وہیں پر جو پاکستان ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد سب سے پہلا ملک آتا ہے، اس کا امپیکٹ بہت ہی بری طرح سے فیل ہوا ہے۔ اس کا جو پہلا آپ نے امپیکٹ دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں حکومت نے ایک ہی جھٹکے میں پیٹرول کو 55 روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا۔ تو کیا صرف پیٹرول کا اضافہ ہی ایک چیز ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوجر سے ہوگا، یا اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر اس اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش سے کیا کیا اقدامات ایسے ہیں جو متاثر ہوں گے؟ اس پروگرام میں آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے۔ ناظرین، اس وقت خلیج میں جو جنگ جاری ہے، اس میں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے جو پاکستان کی معیشت ہے اس پر بھی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو ایک سرکاری ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ چونکہ دنیا کی 20% آئل ریزروز، آئل کی کنسائنمنٹس وہ اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں، تو جب ان کی سپلائی معطل ہوتی ہے تو ابھی پہلا جھٹکا تو یہ دیکھا کہ 30% تک خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ جو جیو پولیٹیکل وار پریمیم ہے، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پاکستان اپنی فیول کے لیے کسی حد تک، بلکہ 90% تک ہم امپورٹڈ فیول پر وہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے تو عوام کی گردن جکڑی جاتی ہے۔ اب جب بھی ایک فیول کی بیرل میں $10 کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا جو فیول بل ہے وہ $1.8 بلین سے $2 بلین تک بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم $22 ارب کا فیول امپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو ہی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اگلا اثر ہمارے کچن، ہماری روزمرہ کی ضروریات پر ہوتا ہے۔ اب اگر اسٹریٹ آف ہارمز 3 مہینے تک بند رہی تو تیل کی قیمت $120 سے لے کر $150 تک ہو جائے گی۔ تو ایسے میں پھر ہمارا جو منتھلی فیول کا بجٹ ہے وہ $3.5 بلین سے $4.5 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت $22 بلین تھا وہ ڈبل ہو جائے گا، آلموسٹ ہم $50 بلین تک کا فیول امپورٹ کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ صورتحال رہتی ہے، تیل کی قیمت اس حد تک چلی جاتی ہے، تو جسٹ امیجن کہ ہمارے ہاں جو پیٹرول پمپ ہیں وہ ہمیں راشننگ پہ لے جانے پڑیں گے۔ مطلب کہ لاہور میں پیٹرول ہفتے میں 3 دن کھلا رہے گا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک دن اوون، ایک دن آڈ، کہ اگر آپ کی گاڑی کا نمبر کا آخری ہندسہ 1 3 5 7 9 ہے تو ان کو ہفتے میں اس مخصوص دن پر تیل دیا جائے گا۔ اسی طرح جو پھر آڈ ہیں اور دوسرے نمبر ہیں 2 4 6 8، ان کو اگلے دن دیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے راشننگ کا۔ یا پھر مہینے میں چند دن مخصوص کر دیے جائیں گے کہ اس دن صرف پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ اگر یہ صورتحال آتی ہے تو پھر ہماری اسی طرح انڈسٹری، آفیسز، بجلی کی سپلائی، ہر چیز متاثر ہو جائے گی۔ جب چیزوں کی سپلائی کم ہوتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت قیمتیں ہر چیز کی بڑھ جاتی ہیں۔
اس وقت پاکستان کو فیول سپلائی کی شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیں آئل کنسائنمنٹ بھیجی ہیں ریڈ سی کے ذریعے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ پہنچ رہی ہیں ہمارے پاس، اصل چیز یہ ہے کہ وہ کس قیمت پر پہنچ رہی ہیں۔ اب جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ہماری لوکل مارکیٹ میں بھی حکومت کو اس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، اور کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم 1 لیٹر کا تیل 500 روپے میں خریدیں؟ اگر 3 مہینے تک اسٹریٹ آف ہارمز بند رہی تو ہم شاید 500 روپے لیٹر پٹرول خریدنے کے اگر قابل بھی ہوں گے تو شاید ہمیں پٹرول نہ ملے یا بڑی سفارش سے ملے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔